ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو بامقصد پیدا کیا، بے شمار مخلوقات کو اس میں بسایا، مجھے آپ کو تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم تک کما حق ہو پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت ہمارا خالق حقیقی ہے، معبود برحق ہے۔ یہ ایسی بڑی حقیقت ہے اور واضح حقیقت ہے کہ جس سے انسانوں میں اکثریت اس سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے، یا پھر جانتے ہوئے بھی غفلت کا شکار ہے۔ معزز حاضرین، ایک مسلمان کو بلکہ ایک انسان کو اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو بسایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مخلوقات میں سے اللہ کی کچھ مخلوقات، کچھ نشانیاں بہت بڑی بڑی ہیں۔ جیسے اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں تو یہاں پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، زمین ہے، اور پھر یہ آسمان جو اللہ رب العزت نے بنائے، اور پھر آسمان میں سجنے والے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ وہیں اگر ہم غور کریں، اس کائنات میں بہت ساری نہایت ہی حقیر مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مثلا کیڑے مکوڑے ہیں، مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ذرات جو کبھی کبھی انسان کی آنکھوں سے اوجھل بھی۔ اللہ نے ایسی چیزوں کو بھی اپنی مخلوقات میں شمار کیا، اور اللہ رب العزت کی قدرت ان مخلوقات پر بھی چلتی ہے۔ اب ایک انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر اس کائنات میں موجود بڑی بڑی مخلوقات پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقام عطا کیا، اس کی عظمت بلند کی، اور کہا کہ یہ کائنات میں موجود اشیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں تمہارے لیے مقرر کی ہیں۔ سورج سے ملنے والی دھوپ اور گرمی تمہارے لیے ہے، چاند سے ملنے والی روشنی تمہارے لیے ہے، ستاروں کو آسمان کی زینت اور راستے بتانے کا ذریعہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، ان ہواؤں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بنو آدم کے لیے، انسانوں کے لیے اس میں اللہ نے فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔ تو ایک انسان جہاں ان مخلوقات میں غور کرے، بڑی بڑی کائنات کی چیزوں میں دیکھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہے، اور وہیں جہاں حقیر اور معمولی سی مخلوقات کو دیکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں انسان ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ جبکہ اگر ہم غور کریں، قرآن کریم جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی تفسیر کی شکل میں امت کے سامنے رکھا۔ اگر ہم غور کریں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان معمولی چیزوں کو، جن کو انسان حقیر سمجھتا ہے، ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو بھی اللہ نے حیثیت دی، ان کا مقام بلند کیا۔ قرآن کریم کی باعزت مقدس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ کہیں اللہ رب العزت نے مچھر کا ذکر کیا، پچھلا جمعہ جو مہینے کا تھا اس کا عنوان یہی تھا، اور اسی طرح اللہ نے کبھی شہد کی مکھی کا ذکر کیا، کہیں اللہ نے سورۃ النمل کی شکل میں ایک مکمل سورت ہی چونٹی کے نام پر اللہ نے رکھا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے بہت ساری معمولی اور حقیر جو اللہ کی مخلوقات میں موجود مخلوقات ہیں، ان کو اللہ نے قرآن میں حیثیت دی ہے، ان کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ویسے ہی مکھی کا بھی ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا۔ مکھی جسے ہم اپنے روز آئے زندگی میں روز مرہ صبح و شام جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، میرے بھائیوں قرآن کریم پڑھیے، اللہ نے اس معمولی سی چیز کو، اس مکھی کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقائد کے رد کے لیے پیش کیا، اور وہیں اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی دلیل بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔
ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، میں نے جو خطبہ مسنونہ سے پہلے آیت پڑھی، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہی خطاب کیا، کہا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مثال بیان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کان لگا کر کے سنو، غور سے سنو۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سنتے تو ہیں، سمجھتے نہیں۔ یہاں استماع کا معنی ایک ہے سماع، آپ صرف سن لیں، ایک ہے استماع، یعنی آپ غور سے سن کر اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں دے رہا ہے؟ سن کر کے سمجھنے کے لیے۔ تو ضروری سمجھا گیا کہ اس خطبہ جمعہ میں اس آیت کو مرکزی حیثیت دے کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال پیش کیا انسانوں کو سمجھانے کے لیے، تو اس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہمیں سبق ملے، اللہ کی توحید کو جاننے کا ایک موقع ملے، اللہ رب العزت کی عظمت کو سمجھنے کا، اللہ رب العزت نے جو مواقع فراہم کیے ان سے ہم استفادہ کر سکیں۔ یہی مقصد ہے میرے بھائیوں۔ اس سے پہلے بھی کئی خطبات ہمارے ہوئے جس میں اللہ رب العزت کی توحید کی بڑی بڑی نشانیاں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اس کائنات میں موجود مخلوقات کا ذکر اللہ نے اگر قرآن میں کیا ہے تو اللہ کا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، حکمت یہی ہے، مصلحت یہی ہے کہ انسان بھی ان چیزوں پر غور کرے۔ اللہ نے کسی بھی چیز کو ایک معمولی سی ذرہ، ایک معمولی سا ذرہ جو اس کائنات میں ہے، اللہ نے اسے بھی بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہیں اللہ رب العزت نے ان کائنات میں موجود مخلوقات کے علاوہ جو اشرف المخلوقات انسان و جن ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کر کے کہا کہ تمہارا پیدا کیا جانا بھی بے مقصد نہیں ہے، مقصد سے خالی نہیں ہے، تمہیں بھی اللہ رب العزت نے اللہ کی اپنی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت جو کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 اور 74 ہیں، 73 اور 74 پڑھیے کبھی تفسیر سے، اللہ نے اس میں کہا کہ اے لوگو غور سے سنو، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھ کر کے، اپنا مسجود سمجھ کر کے ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ نے کہا کہ ایک معبود نہیں بلکہ یہ پورے کے پورے معبود بھی مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیں، مکھی کو بنانے میں اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک اور حقیقت بتائی، پیدا کرنا تو دور، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کوئی چیز آ کر کے چھین کر لے جائے تو پھر واپس اس چیز کو لینے کی بھی ان کے اندر قدرت نہیں ہے۔ ان معبودان باطلہ میں، چاہے وہ انسانوں میں سے تم نے بنا لیے ہوں، چاہے مخلوقات میں سے پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں، یا جس کسی چیز کو بھی تم نے اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھا، اس کے تم سجدے کرتے ہوں، اس سے نظر و نیاز کرتے ہوں، ان کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہوں، ان کے لیے اپنی دولتیں لٹاتے ہوں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہوں، یاد رکھو اگر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی عاجزی اتنی کم ہے کہ یہ ایک مکھی جو ان سے آ کر کے کوئی چیز اگر لے کر کے اڑ بھی جائے تو مکھی سے اس چیز کو واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب، غور کرنے کا مقام ہے کہ جو ان معبودان باطلہ کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے مانگ رہا ہے، وہ مانگنے والا بھی بڑا بزدل اور کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بڑا بزدل اور بڑا کمزور ہے کہ ایک مکھی بلکہ مکھی سے چھینی گئی چیز کو بھی واپس نہیں لے سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اس آیت میں گویا یہ بتایا گیا کہ معبودان باطلہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا سب کچھ سمجھ کر کے اللہ کے علاوہ ان سے تم مدد طلب کرتے ہو، یہ سب کے سب مل کر کے بھی ایک مکھی بنانا چاہیں پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر پھر بھی کیا بات ہے، پھر بھی کیا بات ہے کہ تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے ان سب کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو۔ ان سب معبودان باطلہ کو جو ایک معمولی سی مکھی نہیں بنا سکتے، نہ ہی مکھی سے چھینی گئی چیز کو واپس لے سکتے ہیں، تم ان کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، تو پھر یہ تمہاری عقلوں پر ماتم ہی کا مقام ہے، تمہاری عقلوں پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ نے آگے فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا مرتبہ جیسا ہے، اللہ کا مقام جیسا ہے، اس کو سمجھے بغیر انہوں نے اللہ رب العزت کی توہین کرنا شروع کر دی۔ جیسے اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے، جیسے اللہ
اللہ کا احترام ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ پیسے کی مناسبت سے ہو، یا ان کی جائیداد و پراپرٹی کی وجہ سے ہو، یا ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہو۔ آپ جب تک اس شخص کی کسی ایک قابلیت پر غور کرتے ہیں تو آپ اتنی ہی زیادہ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ یہی بات ہے میرے بھائی، اللہ رب العزت کو ہم نے حقیقی معنوں میں پہچانا نہیں، اللہ کی قدرتوں کو ہم نے جانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی ایک ایک آیت بھی اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہے، اس کائنات میں موجود ہر چیز بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کو سمجھیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کا مقام، اس کی عزت، اس کا احترام ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ ورنہ اگر ہم اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد بھلا کر کے اللہ رب العزت کی معرفت کو بالکل نظر انداز کر دیں گے تو پھر ہمارا جینا مرنا دونوں ایک جیسا ہے۔ ہم کھا اللہ کا رہے ہیں، اللہ کا پہنا دیا ہوا پہن رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں دینے والے خالق کو ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے اپنے رزاق کو نہیں جانا، اس کی قدرتوں کا ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں وہی بات کہی کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے ایسے بالکل بے کس لوگوں کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، دراصل یہ اس لیے ان کے پاس جھکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کا مقام و مرتبہ جانا ہی نہیں، اللہ کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ معزز حاضرین، اس آیت کی تفسیر میں صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں معبودان باطلہ سے خطاب کیا، یا یہ بتایا کہ معبودان باطلہ ایک دوسرے سے مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں یہ معبودان باطلہ ہی نہیں بلکہ تمام انس و جن، تمام انسان اور جنات، آدم علیہ السلام سے لے کر کے کائنات ختم ہونے تک سب کے سب مل کر کے بھی ایک مکھی اگر بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ وہیں انہی کے شاگرد امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں، مکھی اللہ کی عظیم تخلیق، اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے، اور اللہ نے اس کے اندر ایک خاص مادہ رکھا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کھا لے وہ فوراً اس کے پیٹ میں ہضم ہو جاتا ہے، وہ فوراً اس کے پیٹ میں ہضم ہو جاتا ہے۔ یہی بات، اسی حقیقت کو اللہ نے کہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ظاہری معنی ہمارے ذہنوں میں کہ مکھی اگر اڑا لے جائے تو پکڑنا مشکل ہے، لیکن کبھی قبضے میں آ بھی جاتی ہے۔ یہاں اللہ نے یہ کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اس کی حقیقی تفسیر امام مجاہد نے کی، اور اس پر جب ریسرچ کی گئی 1984 کی ایک تحقیق سامنے آتی ہے، جرمن یونیورسٹی کے ایک محقق نے بات سامنے رکھی ہے، کہتے ہیں کہ مکھی کے اندر ایک خاص مادہ پایا جاتا ہے کہ جیسی کوئی چیز وہ ذرات اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ڈائجسٹ سسٹم جو ہے الگ ہے کہ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، کبھی جلدی ہضم ہوتا ہے، کبھی تاخیر سے، اور کبھی ہضم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی اس چھوٹی سی جسامت میں یہ نظام جو ہضم ہے، ہاضمے کا جو نظام ہے، اتنا فاسٹ رکھا ہے کہ وہ جس چیز کو بھی اپنے اندر لے لیتی ہیں وہ فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہضم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کائنات کی کوئی چیز بھی آ کر کے اس کو واپس نہیں لے سکتی۔ یہ اللہ کا نظام، یہ اللہ کی قدرت ہے جس کی باریکی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ اور پھر اسی آیت کی تفسیر میں حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی جیسی حقیر مخلوق کے ذریعے سے توحید پر ایک عظیم دلیل قائم کر دی، اور وہیں معبودان باطلہ کی حقارت کو اللہ نے ثابت کیا۔ کہا کہ کتنے عاجز ہیں کہ ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، سب کے سب۔ آپ دیکھ لیں، ہم عرب کے مسجد میں آئے ہیں تو فون کو چھوڑ دیجئے، ضروری ہے تو مسجد کے باہر چلے جائیں۔ خطبات کے دوران یہ نظام، یہ عام پروگرام نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارے اندر اس قدر تیزی سے آداب کی جو لاپرواہی آ رہی ہے جمعہ کو لے کر کے، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، معاف کریں، اللہ رحم کرے اور نیک ہدایت دینے کی توفیق دے۔ تو بہرحال میرا یہ کہنے کا، ہم یہ بات کہہ رہے تھے کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مکھی کو جو کہ حقیر نظر آتی ہے اپنی توحید کے لیے ایک عظیم دلیل بنائی، اور وہیں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے معبودان باطلہ کی تردید کر دی اور ان کی حقارت اور ان کی عاجزی سامنے بیان کر دی۔
کہ یہ لوگ سب کے سب مل کر کے بھی اللہ رب العزت کی اس چھوٹی سی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت اسی کے لیے، دعا اسی سے مانگی جائے، قربانی نذر و نیاز اللہ ہی کے لیے ہوں، ہر سجدہ اللہ کے لیے ہوں، ہر چیز اللہ سے طلب کی جائے، مدد اللہ رب العزت سے طلب کی جائے۔ محترم حاضرین، جس طریقے سے مکھی کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے، ویسے ہی احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہراً یہ معمولی چیز جو نظر آتی ہے، حقیقی سی مخلوق نظر آتی ہے، لیکن کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں میں بھی اس کی کوئی حیثیت ہے۔ تبھی تو اللہ نے اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا، تبھی تو اس کا ذکر احادیث شریفہ میں آیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الطب میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر شفاء۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آداب سکھا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بڑی جو حکمت ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تمہارے کسی پینے کی چیز میں، مشروب میں مکھی گر جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو پھر سے ڈبونا ہے، اس کو مکمل اس میں ڈبکی لگانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پھینک دینا ہے۔ کیوں؟ آگے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے ایک پر میں اللہ رب العزت نے بیماری رکھی ہے اور ایک پر میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد کی روایت میں یہاں تک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی حکمت واضح کی، کہا فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الَّذِي فِيهِ السُّمْ وَيُؤَخِّرُ الَّذِي فِيهِ الشِّفَاء، کہ جب مکھی گر رہی ہوتی ہے کسی مشروب میں، پینے کی چیز میں، تو وہ اپنا پہلے اس پر کو آگے کرتی ہے جس میں کہ بیماری ہوتی ہے، یا یوں کہہ لے کہ جس میں زہر ہوتا ہے، اس پر کو آگے کر کے گرتی ہے۔ جو چیز آپ پی رہے ہیں اس کو آپ یوں ہی نکال کر کے پھینک دیں تو گویا ایک طرف کا حصہ اس میں ڈوب گیا جس میں زہر ہے یا بیماری ہے، دوسرا حصے سے آپ محروم ہو گئے۔ شریعت نے دیکھیے کس طریقے سے ہمیں تعلیم دی، اس میں بیماری ہے تو ہے، موجود ہے، اللہ کے نبی نے اس کی گواہی دی، یہ اللہ کی طرف سے بتائی گئی چیز ہے، ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو مکمل ڈبو دیا جائے، اس کا دوسرا حصہ بھی ہماری پی جانے والی چیز میں ڈبو دینا چاہیے، چاہے آپ چائے پی رہے ہوں، کافی پی رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں، جوس پی رہے ہوں، جو بھی مشروب پینے کی چیز ہے اس میں اگر وہ چیز گر جاتی ہے، مکھی گر جاتی ہے، اس کو مکمل ڈبو کر کے باہر پھینک دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب بھی گرتی ہیں زہر اور بیماری والے حصے سے گرتی ہیں، اس کو مکمل ڈبو دینے سے فوراً ہی اس کا اینٹی بائیوٹک آپ کو مل جاتا ہے، بیماری سے آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت اس طریقے سے ظاہر کی، ثابت کی۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی، کہا کہ یہ حدیث دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت پر دلیل کہ آپ علیہ السلام سچے رسول تھے، اللہ کی طرف سے بتائی گئی اتنی باریک چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے سامنے، امت کے سامنے نبی نے بیان کی۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ جدید سائنس کی حقیقت بھی اس میں ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک معمولی سی مخلوق میں بیماری بھی رکھی ہے اور شفا بھی رکھی ہے، بیماری بھی رکھی ہے اور شفا بھی رکھی ہے۔ معزز حاضرین، اس طریقے سے اگر مکھی کی ساخت پر ہم بات کریں، جس تحقیق سے اس کو بالکل مائکروسکوپ کے ذریعے سے قریب کر کے دیکھا گیا، اس پر تحقیق کی گئی، جو ہماری نظروں میں ہم لاکھوں مکھیاں دیکھ سکتے ایک ساتھ، لیکن جب ایک مکھی کا جائزہ لیا گیا تو اس میں بہت ساری چیزیں کھل کر کے آئیں کہ ایک مکھی کے اندر 10 لاکھ نیورونز ہوتے ہیں۔ نیورونز کا مطلب ہے خلیے، یعنی احساس کا جو جذبہ ہمارے جسم میں جو اللہ رب العزت نے خلیے رکھے ہیں، ویسے ایک مکھی میں 10 لاکھ سے زائد جو ہیں نیورونز اللہ نے رکھے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اس کے جو 2 پر اللہ نے اس کے اندر بنائے ہیں، وہ فی سیکنڈ، صرف ایک سیکنڈ میں 200 سے 400 مرتبہ حرکت کر سکتے ہیں، 200 سے 400 مرتبہ صرف ایک سیکنڈ کے اندر۔ کیا قدرت ہے، کیا کمال ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا۔ اور وہیں کہتے ہیں کہ آنکھوں میں 4000 سے 6000 تک کے عدسے یعنی لینس پائے جاتے ہیں، 4000 سے 6000 تک کے لینسز ہیں، ہماری آنکھوں میں صرف 2 لینس ہیں۔ یہ اتنے زیادہ لینس ہونے کا مطلب ہے کہ 360 ڈگری میں یہ اپنے آس پاس کی تمام چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ قدرت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو قرآن کریم میں اپنی بہت ساری مخلوقات کو بیان کرنے کے بعد واضح کیا اور فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور مجھے اب بتاؤ
کہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہو، انہوں نے کیا بنایا؟ یہ میری مخلوق۔ اللہ نے اپنی کائنات کی مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد، اپنی عظیم قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری قدرتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تمہارے لیے اتنے عظیم جو ہیں کمالات نظر آتے ہیں، یہ میری تخلیق ہے، یہ میں نے بنائی ہے، اور تم اللہ کے علاوہ جن کے لیے سجدے کرتے ہو، جن کو اپنے لیے اپنی حاجت روا سمجھتے ہو، جن سے تم اپنی دعائیں مانگتے ہو، مدد طلب کرتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ اللہ نے بتا دیا کہ جو ظالم ہے دراصل اللہ کو چھوڑ کر کے جو ان لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کی عبادتیں کرتے ہیں، یہی دراصل کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہی دراصل کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مزید فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، خالق ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے، حقیقی معبود ہونے کے لیے یہ دلیل گویا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اسی آیت میں بیان فرما دیا کہ جس حقیقت میں خالق وہی ہے جو ابتداءً کسی چیز کو پیدا کرے اور دوبارہ تخلیق کرنے پر اس کو قدرت رکھتا ہو۔ ابتداءً یہ نہیں کہ بنی بنائی چیز پر آپ نے کوئی کمال دکھا دیا، بنی بنائی چیز پر آپ نے کوئی کرتب دکھا دیا، اس سے خالق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اللہ نے کہا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ابتداءً اس کی کوئی مثال اس کائنات میں نہ رہی ہوں، اللہ نے اس کو پیش کیا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس کی نسل کا کوئی حصہ باقی نہ رہے، پھر بھی اللہ رب العزت اس کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ کائنات میں اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، خلاصہ کلام ان آیتوں اور حدیث کے مجموعے سے آج کے جمعہ کے خطبے کا یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی معمولی مخلوق مکھی میں اللہ رب العزت نے توحید ربوبیت کو زندہ کیا، توحید ربوبیت کی زندہ مثال اللہ نے قائم کی، اور وہیں یہ توحید ربوبیت اس بات کو لازم کرتی ہے کہ آپ صرف اور صرف عبادت اللہ ہی کریں۔ توحید ربوبیت لازم ہے توحید الوہیت کو، اور توحید الوہیت لازم ہے توحید اسماء و صفات کو۔ یہ توحید کی دراصل تین قسمیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے خالق کو جان سکتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی دیگر مخلوقات میں بھی میرے بھائیوں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی کوشش کی جا رہی ہے ان خطبات کے ذریعے سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو بھی اس کائنات میں موجود چیزوں کا ذکر اگر اللہ نے قرآن میں کیا ہے تو کس لیے کیا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، کیوں اللہ نے ذکر کیا، ہم کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ جہاں یہ ہماری ہدایت کے لیے سامان اللہ نے بیان کیا ہے، وہیں ہم اپنی آبادی میں رہنے والے غیر مسلمین کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کے ان کمالات کا اگر ذکر کریں گے، بلا شک انشاءاللہ ان کے عقل اور دماغ پر اس کا ضرور اثر پڑے گا، ان کے دل کھل جائیں گے اسلام کے لیے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کی حقیقت کو، دین کی سچائی کو، نبی علیہ السلام کے برحق ہونے کو تسلیم کر کے دائر اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ خود مسلمان اس چیز کو پڑھے، ہدایت کو حاصل کرے، سمجھے، اس سے نتیجے اخذ کرے، اور پھر جا کر کے اپنی آبادی میں رہنے والے غیر مسلمین کے سامنے اس چیز کو پیش کرے۔ معزز حاضرین، اللہ کی کائنات میں چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی ایسے انکشافات سامنے آئے کہ جدید سائنس بھی حیرت زدہ ہے، جدید سائنس بھی حیران ہو جاتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام قرآن کریم برحق ہے، اللہ رب العزت کی ذات برحق ہے، نبی علیہ السلام برحق رسول ہیں، دین اسلام برحق دین ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی رہنمائی اس دین میں موجود ہیں۔ معزز حاضرین، جو رب مکھی جیسی معمولی تخلیق مخلوق میں بھی مرض رکھ سکتا ہے، شفا رکھ سکتا ہے، اس کے اندر بہت جلدی ہضم کرنے والا نظام رکھ سکتا ہے، اس کو پرواز کرنے اڑنے میں اتنے کمالات رکھ سکتا ہے، اتنا مضبوط نظام ایک چھوٹی سی مخلوق میں رکھنے والا رب ہے، معزز حاضرین بتائیے عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کر کے اللہ سے قریب ہونے کے وسائل کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں نہ کہیں ہم دنیا میں مشغول ہو چکے ہیں، قرآن کریم سے ہمارا ناطہ ٹوٹ چکا ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کی اکثریت ان حقیقتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے شرک کے دلدل میں پھنسے نظر آتے ہیں، بدعات و خرافات میں ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے قرآن کریم کے ذریعے سے آپ اپنی زبان سے نہ کہیں بلکہ قرآن کریم کو پڑھیے۔ قرآن کریم کی آیات ہی میں اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے کہ سامنے والے شخص چاہے جتنے گنہگار ہوں، جتنے
نافرمان ہوں، چاہے شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں، ضرور و ضرور اللہ رب العزت کے کلام میں متاثر ہیں کہ ان کا دل بدل سکتا ہے، دنیا کے دل کی دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، نبی علیہ السلام سے یہی اسوہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے غیر مسلمین کے سامنے، مشرکین کے سامنے کوئی بڑی بڑی تقریریں نہیں کی، بلکہ قرآن کریم کی آیتوں کو اللہ کے نبی نے رکھ دیے، تب جا کر کے ان کے دل و دماغ کھل گئے تھے اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ معزز حاضرین، یہی پیغام ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے، ہم توحید کا دعویٰ کرنے والے، توحید پر مر مٹنے والے ہم ہیں، خود توحید کی حقیقتیں ہم جو ہے توحید کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، کما حق و عمل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھیں، اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو اللہ حسن خاتمہ نصیب کرے۔ انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔